السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، بات حج کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 197 197 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 198 سے پڑھیں گے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے، واذکروہ، اور تم اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور تحقیق تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ایام میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مانا یہ کہ آپ لین دین، خرید و فروخت، تجارت کر سکتے ہیں ایام حج میں بھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے کہ ہم حج کے لیے گئے ہیں تو ہم کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ اچھا، آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تجارت کرنا منع ہے یا غلط ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر ہم بیچتے نہیں ہیں تو خریدتے تو ہیں نا۔ اگر ہم بیچ نہیں رہے، چلے ہم بیچ نہیں رہے تو ہم خریدتے تو ہیں، یہ بھی تو تجارت ہے۔ پھر آپ خریدے بھی نا، آپ تو اتنی ساری چیزیں خرید کر لے آتے ہیں، منع نہیں ہے، نہ بیچنا منع ہے نہ خریدنا منع ہے۔ اگر بیچنا منع ہوتا تو خریدنا بھی غلط ہے، اگر خریدنا جائز ہے تو بیچنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں ایام حج میں بھی۔ اسی وجہ سے وہاں پر مارکیٹیں لگتی ہیں، بازار لگتے ہیں کہ لوگ لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش۔ رزق حلال ذرائع سے تلاش کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ حرام ذرائع کی طرف جانا یہ جیسے گناہ اور وبال ہے، حلال ذرائع کو اختیار کرنا اور روزی کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام، پھر جب تم لوٹو عرفات سے۔ جب ہم میدان عرفات سے آتے تو کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں ہے۔ مشعر الحرام کہاں ہے؟ مزدلفہ میں ہے۔ تو وہاں آؤ تو اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ کبھی سوچیں، دنیا کی تقریباً کم و بیش 8 ارب کی آبادی ہے، کتنے مذاہب ہیں، کتنے ادیان ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے دین میں مگن ہے، اپنے اپنے نظریے میں مگن ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے نا، ہمارا انتخاب کیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اب اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، اللہ کی اس نعمت کو، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو؟ ایک تو وہ ہے نا جسے اسلام ملا ہی نہیں، اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے تو ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے نا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، قرآن کی احادیث کی سمجھ دی، دین کی سمجھ دی۔ پھر اس کے باوجود اگر ہم اس دین کی مخالفت کریں ہم سے بڑا پھر ظالم کون ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا شکر اور ذکر کرنا چاہیں کہ اللہ نے واقعی ہمیں ہدایت دی۔ اللہ نہیں دیتا تو ہم نہیں ہدایت پا سکتے تھے۔
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، گمراہی تمہارا مقدر تھی لیکن اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ، پھر تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹے سب لوگ، واستغفروا اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ کہاں سے لوٹے؟ ہم عرفات کے میدان سے لوٹے۔ مشرکین مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ کے قیام کو، وقوف کو حج کا رکن اعظم سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں دین اسلام میں تو عرفہ ہے، تو عرفہ سے لوٹنا ہے ہمیں، یعنی کہ مزدلفہ کی طرف آنا ہے، اور لوٹتے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اب دیکھیں اس پورے ایام حج میں ہمیں ایک چیز جو بار بار سکھائی اور بتائی جا رہی ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ذکر و اذکار کا، توبہ استغفار کا، اللہ کی یاد کا ایک تعلق قائم ہے۔ اب ایام حج میں ہم جا رہے ہیں تو ہم سمجھے کہ ہم نے حج کر لیا، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص حج کر کے آ جائے، سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اور مخلوق بن کر آ گیا، اب یہ جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واستغفر اللہ، تم لوٹتے ہوئے ایام مشعر الحرام سے لوٹتے ہوئے، عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام کی طرف آ رہے ہو مزدلفہ میں، تو اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر آگے دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے حج کے احکام، جب ارکان حج پورے ہو جائیں تو کیا سمجھتا ہے انسان، کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بس کام کر لیا، میں نے ایک رکن ادا کر لیا، اب میں حاجی ہو گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ مناسککم فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو۔ حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد اب اللہ کو بھول نہیں جانا، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے عقائد میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال اور افعال کو نوٹ کر رہا ہے۔ کیسے یاد کریں اللہ کو؟ فرمایا کذکرکم، مانند یاد کرنے کے، اس طرح یاد کرو، آباءکم، اپنے باپ دادا کی طرح۔ باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہیں ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ ہم باپ دادا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم ان کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ جہاں ہم 2 4 6 8 بندے خاندان کے ملتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم جیسے اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں ایسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ ایسے بھی نہیں۔ آگے فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ جتنا اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ سب سے زیادہ کس کی یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اپنے آباء و اجداد سے بھی بڑھ کر۔ لیکن لوگ قوموں پر، برادریوں پر، قبیلوں پر فخر کرتے ہیں، اس بنیاد پر لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، بس کچھ لوگ وہ ہیں، لوگوں کی 2 قسمیں ہیں جو قرآن مجید نے ان آیات نے بیان کی۔ ایک قسم وہ ہے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا عطا کر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے نا، وہ آخرت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا مانگتا ہے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں کو کبھی چیک کریں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم بھی اول تو مانگتے نہیں ہیں، کبھی کبھی مانگتے ہیں دنیا کا گھر، دنیا کی گاڑی، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے عہدے، دنیا کے رشتے۔ کبھی ہم نے کہا اللہ سے کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ میں جہنم سے بچانا، اللہ میں آخرت کی پکڑ سے بچانا۔ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہماری ساری فکر دنیا کے حوالے سے، محنت بھی، کوشش بھی، فکر بھی، جستجو بھی اور دعا بھی، ہمیں صرف دنیا چاہیے۔ ہمیں آخرت، بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آخرت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ آخرت دے دے گا۔
ہماری ساری محنت اور کوشش صرف دنیا کے لیے، اور یہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے محور اور مرکز دنیا کو رکھیں، دنیا مانگے، دنیا سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پوری دیتے ہیں انہیں جزا ان کے عملوں کی، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کم نہیں دیے جاتے۔ جو دنیا چاہتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ اسے دنیا پوری پوری دے دیتا ہے۔ ہم ذکر و اذکار بھی پوچھتے ہیں نا، وظیفے بھی پوچھتے ہیں، تو دنیا کے لیے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہماری یہ کامیابی ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ ہود کی آیت 12ویں پارے کی، جو دنیا چاہتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اسے دے دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سوائے آگ کے کچھ اور نہیں ملے، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع۔ جس کی کوشش محور دنیا ہو، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، انبیاء کی خاص صفت ہے، انا خلقناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی فکر عطا کی تھی، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر یہ ہونی چاہیے۔ صرف دنیا مانگنا یہ غلط ہے۔ جو چیز ہمیں دین بتا رہا ہے نا، وہ یہ کہ صرف دنیا مانگنا وہ غلط ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑ جانا، دنیا کے لیے محنت کرنا، دنیا کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اچھا اگر ہمیں ساری دنیا مل جائے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، اور اتنی ہی دنیا اور ہمیں مل جائے، اور پھر موت آ جائے، کہاں گئی یہ ساری دولت، کہاں گئی یہ عہدے، کہاں گئی یہ مال و اسباب؟ تو دنیا تو آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ نحل میں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا وہ ختم ہو جائے گا، چاہے زندگی ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے گھر بار ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے عہدے ہوں، جو بھی آپ کو دنیا میں ملے گا وہ سب ختم ہوگا۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والی آخرت ہے، اس کے لیے جستجو اور محنت ہونی چاہیے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دوسرا گروہ کیا مانگتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ دنیا میں بھی بھلائی مانگتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتا ہے۔ یہ ہے بہترین طریقہ کہ اللہ سے دنیا بھی مانگی جائے اور آخرت بھی مانگی جائے، صرف دنیا کا سوال نہ کیا جائے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں ہیں، آدم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعائیں ہمیں پتہ ہے نا کہ کون سے کس پیغمبر کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا یہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کی اکثر دعا یہ تھی، یعنی آپ دعاؤں میں زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا میں پتہ کیا ہے؟ جامعیت ہے۔ جامعیت کیا؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بہتری عطا فرما، جسم میں بہتری، اخلاق میں بہتری، کردار میں بہتری، گھر میں بہتری، کاروبار میں بہتری،
عہدے میں بہتری، تمام معاملات کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہتری دے دے گا، بہتر چیز دے گا، تو بتائیے اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں؟ تو آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بہتری عطا کرنا، بھلائی عطا کرنا، خیر عطا کرنا، اور پھر وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں داخل کیا جائے، عذاب سے بچایا جائے، سختی سے بچایا جائے، پکڑ سے بچایا جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے نا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے نا، تو آپ زیادہ اسی دعا کو مانگتے تھے، آپ کی دعا زیادہ یہی ہوتی تھی۔ اور حج میں، طواف میں بھی کوئی خاص دعائیں ثابت نہیں ہیں چند ایک کے علاوہ، یہ مین دعا ہے جس کو طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بار بار پڑھنا ہے، اور یہ دعا بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، شیطان ہمیں ہر جگہ بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس دعا میں بھی تبدیلی کر دی۔ ہم نے سنے ہوں گے الفاظ، لوگ یوں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یہ اضافہ ہے جو بدعت ہے، اور یہ جو قبر، حشر اور میزان کے اندر وہ بھلائی مانگ رہا ہے نا، وہ اس دعا میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا، جو دعا بتلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھلائی عطا کرنا۔ اور آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ قبر سے۔ ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں بھی بھلائی مانگ رہے ہیں، حشر میں بھی مانگ رہے ہیں، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں، اللہ کے سامنے حساب و کتاب میں، اب ہر جگہ بھلائی مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے مزید اس میں ایڈیٹنگ کی، اضافہ کیا، زیادتی کی، اور ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی پہلے کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت دو چیزوں میں غلو کرے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میری امت دو چیزوں میں غلو کرے گی۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو مقدار سے بڑھا دینا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا طہارت اور دعا۔ طہارت اور دعا میں میری امت غلو کرے گی۔ اور آج آپ دیکھیں، بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے ہی رہتے ہیں، انہیں وہم ہوتا ہے کہ ہاتھ صاف ہی نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ استنجے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں تو کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پاک نہیں ہیں ناپاک ہیں، وہ غلو کرتے ہیں۔ شریعت اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، آپ خود اپنے آپ کو پریشان کرنا۔ شریعت نے تو بہت سمپل سا طریقہ بتایا طہارت کا، اس میں غلو کرنا، وہم کا شکار ہونا، وسواس کا شکار ہونا، اور یہ وسواس شیطان کی طرف سے ہونا، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے وسواس ڈال کر۔ اگر آپ ایک بار اس کے وسوسے میں آ گئے تو وہ پریشان کرتا رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ طہارت کو قائم کریں اور آرام سے کھڑے ہو جائیں، جو شریعت نے جتنا بتلایا، پھر وہم کرنا چھوڑ دیں۔ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے، پتہ نہیں وضو ٹوٹ گیا، اسی وہم میں بار بار وضو کرتے ہیں۔ یہ سارے غلو والے معاملات ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جب تک آپ آواز نہ سنیں یا بدبو محسوس نہ کریں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ شیطان پیٹ میں پھونک مارتا ہے، شیطان پیٹ میں انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آدمی کو لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی چیز خارج ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ پریشان رہتا ہے۔ اب طہارت کی وجہ سے وہ غلو کا شکار ہوتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح دعا میں بھی بہت سارے لوگ غلو کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے، جنت میں فلاں محل دے، محل میں یہ ہو وہ ہو، یہ سب غلو ہیں۔ جامعیت ہونی چاہیے دعاؤں میں۔ صرف استغفار کی جو دعائیں ہیں نا، استغفار کی دعائیں، ان میں نبی علیہ السلام اس طرح کے الفاظ ادا کرتے تھے، اے اللہ میرے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، نئے پرانے، ظاہری باطنی، ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر۔ باقی آپ کی دعاؤں میں جامعیت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر پورا معنی پوشیدہ ہے کہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔
اب دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دنیا کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی اس جملے کے اندر. 5 لفظ ہیں لیکن پوری دنیا سمیٹ دی گئی. جامعیت ہے نبی علیہ السلام کی دعاؤں. تو دعاؤں میں اور طہارت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس سے دعاؤں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دعا اتنی ہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسے یاد تو ہمیں ہے، تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہے، اسے پڑھنا بہت چاہیے، اسے اپنی دعاؤں کا بہت زیادہ حصہ بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے. اولئک لہم، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے نصیب حصہ ہے مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا. اب یہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں اور ان کے لیے نصیب ہے. نصیب کسے کہتے ہیں؟ حصے کو، ایک حصہ، اسے نصیب کہا جاتا ہے. ایک پوری قسمت نہیں، ایک حصے کو عربی زبان میں نصیب کہتے ہیں. ہم پتہ کیا دعا مانگتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہم بولتے ہیں اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. ہم عام طور پر بچیوں کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. یہ دعا جامعیت نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ اس کو ایک اچھا حصہ دے دے. اچھا حصہ تو سب کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اچھائی ملتی ہے نا. تو اس میں جامعیت نہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے. ہمارے یہاں معروف یہی ہے اللہ نصیب اچھے کرے. نہیں، آپ یوں دعا کیا کریں اللہ دنیا اور آخرت اچھی ہے. یہ لفظ کہنے چاہیے. ان لفظوں میں اپنی بچیوں کو دعائیں دیں، دوسرے بچوں کو دعائیں دیں، دوسرے کی بچیوں کو دعائیں دیں. ہمارے یہاں بس یہی جملہ زبانوں پر ہے کہ اللہ نصیب اچھا کرے. اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ لفظ درست نہیں ہے دعا کے. تو ایک حصہ اللہ اچھا کرتا ہے. ہماری باڈی کے کتنے حصے ہیں، ہماری زندگی کے کتنے لمحات ہیں، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں. اب کچھ نہ کچھ حصہ تو اچھا ہوتا ہی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ پوری زندگی انسان ٹینشن میں ہی رہے. ہم بولے نصیب اچھا کرے، ایک حصہ اچھا کر دے. نہیں، دعا یوں دیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. تو یہ لوگ وہ ہیں، ان کے اچھائی ان لوگوں میں ہے جو اللہ سے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا. واذکروا اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں. یہ ایام معدودات کون سے ہیں؟ ایام تشریق، جو گنتی کے دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. کیا کرنا ہے اس میں؟ کل ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ سے مینا میں جب واپس آئیں گے تو ایام تشریق شروع ہو جائیں گے. ایام تشریق مینا میں پھر 2 دن بھی رک سکتے ہیں اور 3 دن بھی. 3 دن رکنا بہتر ہے لیکن 2 دن بھی رکا جا سکتا ہے. اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فمن تعجل، پھر جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. جو 2 دن رک کر آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. جو مینا کے میدان میں 2 دن رکے، 11 اور 12 ذی الحجہ پر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، 11، 12 اور 13 تینوں دن رک گیا، فلا اثم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر بھی. دونوں پر کوئی گناہ نہیں. بہتر وہ ہے جو تیسرا دن بھی قیام کرے، لیکن اگر کوئی 2 دن میں بھی آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں گناہ والا کام کیا، گناہ نہیں. لمن، واسطے اس کے جو لمن اتقا، جو ڈرا، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ. اب چاہے 2 دن رکو چاہے 3 دن رکو، مطلوب کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف، یہ ہونا چاہیے. یہ خوف ہوگا، یہ تقویٰ ہوگا تو یہی مطلوب ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر ہوگا میدان محشر میں. اس کو حشر بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا. ہم سب اللہ کے دربار میں اکٹھے ہیں. یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اگر اعمال میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ
ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو عبادت کا لطف اور اس میں خشوع اور خضوع ہی الگ ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر 611 پیج ہے نا، تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی پیج ایسا ہو جس میں یہ تنبیہ نہیں کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا تذکرہ نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا پیج آپ کو نظر آئے۔ کیوں یہ بات بار بار بابر کرائی جاتی ہے؟ اصل میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، ہم میکینک ہیں یا ہم درزی ہیں یا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہیں، مہارت حاصل کرتے جاتے ہیں، اور ہمارا وہ کام بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ آج جو ہماری حالت ہوگی نا، 10 سال بعد اگر ہم وہی کام کر رہے ہوں گے تو ہماری بہتری ہوگی نا، تجربہ زیادہ ہوگا۔ عبادت اس کے بالکل برعکس ہے ہماری۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا، خشوع اور خضوع ہو رہا ہے، 2 4 6 سال ہمیں گزر جائیں گے تو نماز ہماری سپیڈ بھی بڑھ جائے گی، خشوع اور خضوع بھی ختم ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جتنی عبادت کرتے جا رہے ہیں، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارا خشوع اور خضوع بڑھتا جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو الٹ رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے خشوع و خضوع میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے، اس بات کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ یہ احساس بیدار کیجیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس سے پہلے 2 بار کہا کہ لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اس احساس کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، کوئی بھی نیک کام کریں گے، تو بتائیے اس میں لذت کیا ہو؟ اس کی لذت ایک الگ ہے۔ پھر دل چاہے گا کام کرنے کو، دل چاہے گا اللہ کے آگے جھکنے کو، دل چاہے گا طویل قیام کرنے کو، دل چاہے گا لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرنے کو۔ جب یہ احساس بیدار ہوگا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے خالق کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک بوجھ ہے، ہم نے 5 پوری کرنی ہے، اس کو سر سے اتارنا، بس پڑھنی ہے، 5 پوری ہو جائیں، ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنا ہے۔ جبھی تو لذت اور سکون اور راحت نہیں۔ کہتے ہیں نا، اگر نماز پڑھنے سے سکون نہ ملے تو نماز کو سکون سے پڑھ کر دیکھیں تاکہ سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ چیپٹر بھی، حج کے معاملات بھی یہاں مکمل ہوئے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھو۔ عمرے کا بیان تو نکل گیا، لیکن ایک سوال ہے، جیسے عمرے پہنچانے کے لیے 15-20 دن ہوتے ہیں، ایک عمرہ کر لیا اس نے تو وہ اور عمرہ بھی کرے گا، کر سکتا ہے؟ یہ بتائیں۔ اور اگر وہ اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو احرام کہاں سے باندھے گا؟ جی، عمرے کے لیے 15 دن یا 20 دن یا 1 ہفتہ ہوتا ہے ہمارے وہاں۔ آپ ویسے تو آپ 3 مہینے بھی رک سکتے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے توسیع کر دی، پہلے 1 مہینے کا ٹائم تھا، اب 3 مہینے کا ٹائم کر دیا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے ایک عمرہ کر لیا، اب عمرہ کر کے فارغ ہو گیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جب وہ مکہ میں ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو گیا تو مدینہ جاتا ہے۔ مکہ سے مدینہ 400 تقریباً 10-11 کلومیٹر ہے، اور مدینے کے ساتھ ہی اب تو مدینہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 15 کلومیٹر پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہ میقات ہے۔ جب آپ مدینے سے واپس مکہ آئیں گے دوبارہ تو آپ میقات سے گزریں گے ذوالحلیفہ، وہاں جا کر آپ احرام باندھیں گے، مدینہ سے آپ واپس آتے ہوئے، اور پھر آپ مکہ پہنچیں گے تو آپ عمرہ کریں گے۔ یا پھر آپ مدینہ تو جانا ہی ہوتا ہے، ہمارے پیکج میں شمار ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں پھر طائف جا سکتے ہیں۔